اب قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھنا کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، اللہ کے رسول نے ان کو قرآن کا مطلب کیسے بتایا۔ قرآن کوئی ناول، کہانی اور قصے اور سائنس اور میتھمیٹک اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ آدمی اس کو مطالعہ کر کے سمجھ لے۔ یہ تو سارے لوگوں نے جتنی تفسیریں ہیں، کوئی ابن کثیر ہو کہ رازی ہو، فلاں، سب کے اساتذہ تھے، سب نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، جب چل کر وہ تفسیر لکھنے کے لائق ہوئے، تفسیر لکھی۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اب ان کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی استاذ کی ضرورت نہیں، وہ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ زمانے کی بڑی مصیبت اس وقت کی، یہ قرآن انگریزی جو بھی تفسیر کرے، یہ کالج وغیرہ میں پڑھے ہوئے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، انگریزی میں آ گیا، انگریزی میں کیا فرفر بولتے، کیا بہترین بولتے، کیا بہترین انگریزی ہے، اور منہ ذرا کھلا کر بولے تو اور بھی زیادہ زوردار۔ کس سے تم نے تفسیر پڑھی، کون تم کو سمجھایا، عربی جانتے کیا پوری طرح؟ نہیں۔ اب اس کے باوجود نئے لوگ انگریزی تفسیر پڑھ کے سن کے بہت خوش ہوتے، صحیح ہے غلط ہے ان کو معلوم بھی نہیں، بولنے والا بولتا ہے منہ بھر بھر کے تو سمجھتے ہیں بہت زوردار عالم ہے۔ اس زمانے کی بڑی مصیبت وہ ہے، گمراہی مختلف طریقے سے پھیلتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں، ہم کو انگریزی اتنی کام معلوم کہ ہم انگریزی میں سب سنتے رہیں، جو لوگ ان کی تفسیر سنتے رہیں گے ان کو معلوم ہوگا۔ نام لے کر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ نعمان علی خان کون ہیں، ان کی تفسیر کا کیا حال ہے، وہ یاسر قاضی کون ہے، ان کا تفسیر کیا ہے۔ ہم ان کی تفسیر سب سنے نہیں پائے۔ جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایسے لوگ جو کوئی تفسیر پڑھے نہیں، کسی سے سیکھے نہیں، خود مفسر بن کے بیٹھ گئے اور تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں۔ بہت بڑی خطرناک سازش یہ۔ اب یہ کہ صاحب ہندوستان میں یا باہر بھی کچھ معتبر جماعتیں ہیں، جیسے حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اور سب سے پہلے سمجھے اہل حدیث ہیں۔ اب اتنے علماء ہیں دنیا میں، ہر جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں، چھوٹی کے علماء ہیں۔ ان علماء میں سے کسی نے ان کی تصدیق کی ہے کیا؟ ہاں بھائی ان کی تفسیر ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھتے تو ان کو سرٹیفکیٹ دیتے، مدرسے میں پڑھے نہیں ان کو سرٹیفکیٹ تو ملی نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ عالم ان کو بتائے، ہاں بھائی ان کی تفسیر ٹھیک ہے۔ اب کوئی ان کو پناہ ملتی نہیں، کوئی حنفی نہیں دے سکتے ان کو، کوئی شافعی نہیں دے سکتے، حنبلی نہیں دے سکتے، مالکی، اب کوئی نہیں دے سکتے تو آپ خود یہ مفسر بن کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کتاب و سنت۔ اچھا بھائی کتاب و سنت کو ماننے والے دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تم ایک ہی ہو کیا؟ ہیں؟ انہوں نے تم کو سرٹیفائی کیا کیا کہ تمہاری تفسیر ٹھیک ہے، تم عالم ہو؟ پھر کیسے کہتے ہو تم کتاب و سنت کو ماننے والے ہو؟ جھوٹے ہیں، کتاب و سنت جانتے نہیں، دعویٰ کرتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق بہت سارے لوگ۔ ویسے ہمارے ایک وہ بھی ہیں دلی میں، وحید الدین خان صاحب، وہ بھی ایک مفسر ہیں، ان کے بھی عجیب و غریب تفسیر اور بیانات اور ان کی تشریحات آتی رہتی ہیں۔ سب ایسی زمانے کا بڑا فتنہ جو ہے، یہ ایک فتنہ بڑے فتنوں میں سے، اور خاص کر انگریزی پڑھے ہوئے لوگ تو بس دیوانے، انگریزی میں بول دیے تو ہو گیا نا۔ اب ان کو انگریزی قرآن چاہیے، عربی قرآن سب نہیں پسند ہے، انگریزی، وہ بھی وہ انگریزی جو کہ
انگلینڈ وغیرہ میں ادھر ادھر کے لوگ ہوں. باقی تقی الدین ہلالی صاحب ہیں، ڈاکٹر عبد المحسن خان رحمۃ اللہ علیہ ماں ہیں، ان کی سب تفسیر جو ہے نا وہ سب نے وہ کیا ہے، تفسیر ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، حدیث ہیں. ماڈرن چیزیں بول کر جو ہے لوگوں کو متاثر کرنا، یہ بڑی گمراہی ہے میرے بھائیوں. اس کو سمجھیے. آپ جس جماعت کے ہیں اپنے علماء کو دیکھیے. آپ حنفی ہیں تو بھی، شافعی ہیں تو بھی، اہل حدیث ہیں تو بھی، اپنے جماعت کے علماء کو دیکھیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کیا؟ وہ ان کو مانتے ہیں کیا؟ ان کی تفسیر سننے کی اجازت دیتے ہیں کیا؟ اتنے بڑے بڑے علماء دنیا کے اندر ہیں، سب جماعتوں کے اندر ہیں ماشاءاللہ. کوئی کسی ایک جماعت میں تھوڑے، سب ہیں. ان کا کچھ بھی اس سے تعلق نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں میں بھی فلاں جماعت میں ہوں، اور ایسے لوگوں کی تفسیر سنتے ہیں جو کسی جماعت میں نہیں ہے. وہ خود ایک جماعت بن کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بڑی خطرناک سازش ہے جو لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے. ہاں، اسی طرح وہ ایک کتنے لوگ ہیں، کوئی طارق جمیل صاحب ہیں، نعوذ باللہ، اتنے بڑے واہیات آدمی ہیں کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کے نبی ہیں، ابو الانبیاء معلوم ہوتے ہیں. دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا، دیوبند والوں نے، نعوذ باللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں بھائی، عجیب و غریب قصے کہانی بولتے ہیں. کتنے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں اور گمراہی پھیلتے جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں. آپ کو چاہیے کہ سب علم کو سیکھنے کے لیے اپنی جماعت کے علماء سے رابطہ قائم کریں، اور وہ جس کو سرٹیفائی کریں ان کی بات سنیں، ورنہ گمراہی پھیلتے جائے گی. اس کا خیال کرنا چاہیے.